سیاسی مسائل درپیش ہیں. باضابطہ طور پر اس گورنمنٹ نے پہلا بجٹ دیا ہے اور پہلے بجٹ پر پورے ملک کی تاجر برادری نے جو رد عمل دیا ہے اور ملک کے طول و عرض میں یہاں تک کہ دیہاتوں تک میں لوگوں نے احتجاجاً اپنی دکانیں بند کی ہیں. یہ در حقیقت قومی سطح کا ایک عدم اعتماد ہے اس حکومت کی معاشی پالیسیوں پر. اور ہم تو سیاسی لوگ پہلے ہی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو حق حکمرانی ہی حاصل نہیں ہے. یہ تو دھاندلی کی بنیاد پر آئے ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے اسے قبول نہیں کر رہی ہیں. 25 جولائی وہ آنے کو ہے اور پورے ملک میں 25 جولائی کو یوم سیاہ منایا جائے گا اور تمام بڑے شہروں میں تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی وہ مشترکہ جلسے کریں گی. اس میں عوام شریک ہوں گے, کارکن شریک ہوں گے اور یہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ 25 جولائی پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جہاں ملک کی عوام کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اور ایک ناجائز حکومت اس ملک پر مسلط کر دی گئی تھی. تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک اس حکومت کا حق حکمرانی اور دھاندلی کے نتیجے میں اس کا برسر اقتدار آنا جو آج تک قابل قبول نہیں ہو سکا اس کا حق حکمرانی, اور دوسرا ناکام پالیسیوں کے نتیجے میں ملک کی معیشت کی جو تباہی ہوئی ہے وہ بھی میرے خیال میں سیاسی پالیسیاں بنتی ہیں, معاشی پالیسیاں بنتی ہیں, عام آدمی تک اس کے اثرات منفی ہوں یا مثبت 2 سال 3 سال کے بعد پہنچتے ہیں. لیکن یہاں تو رات کو فیصلے اور صبح عام آدمی کراہ رہا ہوتا ہے اور براہ راست عوام جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو جو لوگ ملک کی معیشت کی تباہی کے اس وقت ذمہ دار ہیں آج وہ دھڑا دھڑ سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور روزانہ ایک بڑی خبر بنا کر لوگوں کی توجہ اپنی ناکامیوں سے ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ ان کی نظر اور ان کے سامنے گرفتاریاں ہی نظر آئیں اور دوسروں کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہی ہائی لائٹ ہوتے رہیں اور ان کی اپنی جو ناکامیاں ہیں اور جو ان کی اپنی دھاندلیاں ہیں اور جو اپنے کرپشن ہے عالمی سطح پر ملک کے اندر اس سے لوگ صرف نظر کریں. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. عام آدمی انتہائی مشکل میں ہے, کراہ رہا ہے, مہنگائی سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور ان حالات کا مقابلہ انشاءاللہ ہم عوام کے شانہ بشانہ کرتے رہیں گے. مجھے یقین ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے, حکومت صرف اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور وہی ان کو ایک ظاہری مہرہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. حقیقت میں حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی حکومت ہے. 23 کو سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی سنجرانی کو تبدیل کرنے میں؟ دیکھیے اس وقت تو ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس اراکین پورے ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں اور ایک واضح اکثریت اس وقت اپوزیشن کے پاس ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ناکامی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت میں ہے اور اس کو اپنا سینٹ کا چیئرمین تبدیل کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اگر تو یہاں ہے ہی نہیں تو پھر آپ کو ایسے اگر وہی نہ تو یہاں پر اگر ہے ہی نہیں وہ تردید کر رہے ہیں. صحافی سوال کرتے ہیں اور وہ آگے جا کر تردید کر لیتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہو رہا ہے. فیصلہ ملاقات کے بعد ہوتے ہیں, پہلے نہیں ہوتے. صحافی لوگ ہم سے ایک قدم آگے دوڑتے ہیں. ہم الیکشن پر اعتماد نہیں کر رہے. الیکشن میں حصہ صرف عوام سے رابطے کے لیے کر رہے ہیں
دیکھیں نتائج کیا سامنے آتے ہیں، اس کے بعد یہ حتمی تبصرہ۔ آپ کے 2 کینڈیڈیٹ تو آپ کے بھی ہیں، 2 کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں، اگر آپ کے دونوں کینڈیڈیٹ وہاں سے جیت جاتے ہیں پھر آپ کیا کہیں گے کہ تو ہمارے کینڈیڈیٹ تو ابھی بھی جیتے ہیں، نہیں ابھی جو جس کو ہم داندھی کہہ رہے ہیں آلریڈی، جس کو ہم داندھی کہہ رہے ہیں اس میں بھی جیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے صوبہ سندھ میں، اس کے باوجود کہتی ہے بدترین داندھی ہوئی، بدترین داندھی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ جزوی کامیابی کو آدمی معیار نہیں بنایا کرتا، مجموعی جو نتیجہ سامنے آتا ہے اسی کو بنیاد بنا کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسے عوامی مینڈیٹ کہا جائے گا یا نہیں۔ چند اراکین اگر بچا کے وہ اپنی سیٹیں نکال کے اسمبلی میں آ بھی جاتے ہیں تو وہ اتنے تھوڑے ہوتے ہیں کہ ان کی کامیابی جو ہے وہ داندھی کے لیے معیار نہیں ہوتا۔ اکثریت جو ہوتی ہے، جس داندھی ہم اس کو کہتے ہیں جہاں اتنی بڑی داندھی ہو جائے کہ جو اقلیت ہے وہ اکثریت بن جائے اور جو اکثر وہ اقلیت بن جائے۔ آج ملک میں اس طرح کی پوزیشن ہے۔ حضرت میں تو 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی کو تیار ہی اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کل کلاں وہ پاکستان کا حکمران بنے گا تو اس طریقے سے پاکستان کے نظریات کی شناخت کو بھی تبدیل کیا جائے گا، ایک اسلامی ملک کو ایک لبرل اور سیکولر ملک بنانے کی طرف آگے بات بڑھے گی، اور جو اسلامی دفعات ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے گا۔ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے وہ بھی نشانے پہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون ہے وہ بھی نشانے پر ہے، اور اس کے لیے امریکہ کی سپورٹ حاصل کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توہین رسالت کی مرتکب خاتون کو بھی بڑے اعزاز کے ساتھ پہلے بری کیا گیا، پھر بڑے اعزاز کے ساتھ حکومت نے اپنی نگرانی میں ملک سے باہر بھیجا۔ اسی طریقے سے ناموس رسالت کے دوسرے توہین کے مرتکب ایک قادیانی کو 5 سال کی سزا 3 سال کے بعد رہا بھی کیا گیا، عزت و اکرام کے ساتھ امریکہ بھی بھیجا گیا، اور اس کو جو کتابیں بیچنے والا ہے ٹرمپ تک رسائی بھی دی گئی اور ایک فضا بنائی گئی، اور انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ یہ بندہ جو ہے ابھی آپ کے ملک سے لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کے سامنے بات کریں گے۔ اس طریقے سے حافظ سعید کو پکڑا گیا، اس کا کریڈٹ بھی ٹرمپ نے خود لیا کہ جی میرے دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ان کے دباؤ میں کر رہے ہیں، چاہے قادیانیوں کا نیٹ ورک دوبارہ متحرک ہو رہا ہے، چاہے ناموس رسالت کے حوالے سے، جبکہ ہمارے ملک میں حضرت اگر میں آپ سے کہوں کہ ناموس انسداد توہین رسالت کا جو قانون ہے وہ اگر 500 کے برابر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا ہے یا ان پر مقدمات آئے ہیں اس حوالے سے، تو 50 سے بھی کم غیر مسلموں کے خلاف مقدمات ملک میں موجود ہیں۔ اتنا فاصلہ ہے ریشوں میں، اس کے باوجود رونا پیٹا جا رہا ہے کہ اس کو نان مسلم کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں فضا بنائی جا رہی ہے؟ جس طرح مشرف کے زمانے میں جو قانون زنا کا اور حد کا ختم کیا جا رہا تھا، تو جب 400 عورتیں رہا کی جا رہی تھیں تو اس میں 2 یا 3 عورتیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں اس زنا کے جرم میں گرفتار، ان پر فوکس کرتی تھی کیمرہ، اس کو دکھاتی تھی دنیا کے سامنے کہ جیسے ساری عورتیں جو ہیں وہ اسی جرم میں اندر ہیں، حالانکہ بالکل غلط پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک فضا بنائی جاتی ہے، ایک سما بنائی جاتی ہے، لوگوں کا ذہن اس طرف پھیر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے جو اقدامات کرتے ہیں۔ کس پہ؟ ہم تو محبت والے ہیں جی، نفرت والے ہیں ہی نہیں ہم جی۔ کمک کہنا چاہتے، کمک جامعہ اشرفیہ میرا اپنا مدرسہ ہے، آج پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں۔ مدرسوں کا ماحول میرا اپنا مانوس ماحول ہوتا ہے۔ رات کو مولانا زبیر صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کل یہاں ہیں، میں نے کہا جی آپ جامعہ اشرفیہ میں آ سکتے ہیں، میں نے کہا بسم اللہ، اتنی سی بات ہے۔ یہ ادارہ جامعہ اشرفیہ جو ہے مولانا کا اپنا ادارہ ہے۔ لیکن اس دور میں آپ نے تجویز دی ہے کہ
استعفیٰ دیا جائے اور باہر آیا جائے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس بیان کو اس طرح لیا جائے کہ آپ کی موجودہ جمہوریت سے مشرف کی معمولیت کو بہتر سمجھتے ہیں؟ اس وقت اسمبلی کے مجموعی نتائج جو تھے اس پر دھاندلی کا الزام نہیں تھا. 4 نشستیں کھولنے کا مطالبہ کیا تھا صرف عمران خان نے. پھر جب 4 نشستوں کا مطالبہ تسلیم کیا گیا تو کہیں 10 کھولو. جب 10 کا تسلیم کیا گیا تو پھر آگے 40 تک چلا گیا. جب 40 کا بھی مان لیا گیا تو 70 تک چلا گیا. جب یہ کہا گیا کہ جی ہم سارے حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں تو پھر سڑک پہ آ کے بیٹھ گیا. تو ایک ہی پارٹی تھی جو صرف دھاندلی کا الزام لگاتی تھی اور اس میں بھی موقف میں توازن نہیں تھا. کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا. تمام پارٹیاں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آج تمام پارٹیاں دھاندلی کی بات کرتی ہیں. ایک پارٹی کہتی ہے کہ جو ہمارے حق میں دھاندلی ہوئی ہے وہ جائز تھی. سر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر بریک ہوئی ہے کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے نواز جی اور مریم نواز کی کہ وہ 5 سال اور 3 سال وہی والا پیٹرن جو پہلے والا تھا اسٹائل. تو اس کو یہ ایز اے اپوزیشن لیڈر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دیکھیے ہو جاتا ہے تو کیا اس کا اگر کی باتوں کا میں جواب نہیں دے سکتا. یہ احتمالات ہوتے ہیں. میرے سامنے کوئی واقعی حقیقی چیز لائیں تاکہ میں اس پہ تبصرہ کر سکوں. ہماری نظر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف میڈیا کے ذریعے ان باتوں کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ اپوزیشن کے اختلاف کی شدت کو کم کیا جائے اور لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. کمانڈر عبدالجبار یا تو کشمیر میں لڑ رہا تھا یا کبھی افغانستان میں جا کر وہاں چلا جاتا تھا. تو اشرف غنی صاحب آئے تو ان کو تحفے کے طور پر ان کی لاش دی گئی. مودی کو ایک تحفے کے طور پر لاش دی گئی. حافظ سعید کو ایسے موقع پر گرفتار کیا جب وہ امریکہ جا رہے ہیں اور وہ خود کہتا ہے کہ میرے 2 سالہ دباؤ کے نتیجے میں وہ اس کی فائنڈنگ ہوئی ہے. اور اس کو اب وہ کہاں کب چھپا ہوا آدمی تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس کو پتہ چلایا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہم پاکستان کو قربان کر رہے ہیں. مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کتنے ہزار لوگوں کو انہوں نے ڈالروں کے بدلے بیچا ہے اور امریکہ کے حوالے کیا ہے. یہ بے رحم اسٹیبلشمنٹ صرف اپنی قوم کی لاشوں پر حکومت کرتی ہے اور باہر کی دنیا سے پیسے کماتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا قوم کو بیچنے والی کوئی اور قوت ہو سکے گی جو پیسے لینے کے لیے اپنے ملک کا خون کرے, اپنے شہریوں کا خون کرے اور ان کی زبان میں بولے. اگر وہ ہمیں دہشت گرد کہیں تو ہم بھی اس کو دہشت گرد کہیں, اور اگر وہ ہمیں روشن خیال کہیں تو ہم بھی ان کو روشن خیال کہیں. مدارس کو قومی ادارے میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. مدارس تو قومی ادارے میں ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. ملک کے کونے کونے میں آپ چلے جائیں, آپ کو ایسا کونا, ایسا گوشہ, ایسا محلہ, ایسا گاؤں تو مل سکے گا کہ جہاں پر سکول نہیں ہوگا, لیکن آپ کو قوم کے کسی گوشے میں ایسا نہیں ملے گا جہاں دینی مکتب موجود نہ ہو, دینی مدرسہ موجود نہ ہو. تو قومی دھارا پھر کس کو کہتے ہیں؟ پورے بر صغیر میں علی گڑھ کے مدرسے کی نصاب تعلیم نے حکومت کی نگرانی کے اندر رہتے ہوئے وہ فروغ حاصل نہیں کیا جو پرائیویٹ سیکٹر میں مدرسے نے حاصل کیا, اور پورے ملک میں اس وقت مدرسے کا ایک کردار ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قومی دھارے میں آئیں تو پھر ہمارا مطالبہ بھی تسلیم کیا جائے کہ پھر یہ لوگ بھی اسلامی دھارے میں آئیں. یار آپ خدا کے لیے مجھ سے کسی اہم آدمی کی بات کا سوال کریں. ہر آدمی کا سوال یہاں آپ اٹھا لیتے ہیں. خدا کا خوف کرو یار, میں اس کو جواب دیتے پھرتا رہوں. جی ہم پورے ملک میں کر رہے ہیں. 25 جولائی کو پشاور میں ملین مارچ ہے. 28 کو انشاءاللہ کوئٹہ میں ملین مارچ ہے. اور انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں تھوڑا سا ہم حج کے ایام کو بھی دیکھ رہے ہیں, محرم کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور پہلے ہم رمضان شریف کو سامنے رکھے ہوئے تھے. تو یہ مواقع ایسے سامنے آتے ہیں
کہ جو اسلام آباد کے اعلان میں کچھ رکاوٹ بنتے ہیں یا تعطل کا سبب بن رہے ہیں، لیکن ہمارا فیصلہ اٹل ہے انشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں الیکشن نامزد ہے، حکومت نامزد ہے، عمران خان جب یہ کہتا تھا وہ دھرنے پہ بیٹھ گیا تھا، اس کا جواب تو آپ ایسا کام نہیں کرتے؟ آپ کہاں تھے؟ میں تو ابھی اس کا جواب دے چکا ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیا اپوزیشن کی جو اس وقت ویلیو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے؟ اگر میاں نواز شریف کی باہر ہوتے اور زرداری صاحب بھی واپس باہر ہوتے تو اپوزیشن ایک مضبوط کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارا موقف اس وقت یہ ہے کہ ان کی جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں احتساب عدالت کے ججوں کے حوالے سے، اس کے بعد تو کوئی قانونی اور اخلاقی وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہوں۔ ان کو فوراً رہا ہو جانا چاہیے اور تسلیم کیا جائے کہ ہمارا احتساب محض ایک نمائش ہے، در حقیقت سیاستدانوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے اور ہم ایک سیاسی انتقام کے طور پر ان اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے اس بات کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب کسی کو جیل میں رکھنا یہ ایک حبس بے جا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔